آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج ایک پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں اور ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. ایک اسلام آباد کی سچویشن کے جس پہ شعیب شاہین صاحب یہ واویلا مچا رہے تھے کہ ہماری اکثریت بنتی ہے اسلام آباد میں اور ہمیں ہروایا گیا ہے. وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, عدالت کی طرف سے کیا حکم نامہ جاری ہوا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن نے کیا ایکشن لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو اگلی حکمت عملی ہے اسے عیاں کر کے رکھ دیا. میں نے کل اس بات کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین میں جانے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کر لیں, اور آج بالکل اسی کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. اس کی جو تفصیل ہے اور اس کا جو منظرنامہ آگے بنے گا, سیٹوں کی بندربانٹ کس طریقے سے ہوگی, وہ آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ والا بتا دوں کہ وفاقی دارالحکومت سے کامیاب ہونے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 MNAs کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل ہو چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کیے ہیں اور عدالت نے NS 47 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار طارق فضل چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اس کے علاوہ عدالت نے حلقہ NH 46 جو ہے وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے انجم عقیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا. اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عامر مغل نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اسلام آباد کا حلقہ NA 48 وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے. اور اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار علی بخاری نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا. یعنی 3 حلقے جن کے بارے میں بات یہ کی جا رہی تھی آزاد امیدواروں کی جانب سے کہ یہاں پہ ہم جیتے ہوئے تھے اور ہماری جو کامیابی ہے اسے ہماری ہار کے اندر تبدیل کیا گیا. شعیب شاہین صاحب آج جب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو عدالت نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو فارم 45 کب تک مل چکے تھے اور آپ کے پاس کتنے فارم 45 تھے. تو انہوں نے کہا کہ 350 کے قریب میرے پاس فارم 45 موجود تھے. لیکن جب میں وہاں پہ RO آفس کے اندر گیا تو مجھے یہ دھمکی دی گئی کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں ورنہ اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میرے جو فارم 45 تھے اس کے نتائج تبدیل کر کے نون لیگ کے امیدوار کے نتائج کے طور پہ فارم 47 کو مرتب کیا جا رہا تھا اور اس ضمن میں میں نے انہیں کہا تھا. تو اسی بنیاد کے اوپر جب تمام حقائق سنے تو عدالت کی جانب سے کامیابی کے نوٹیفیکیشنز کو معطل کر دیا گیا. اب دیکھیے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا احکامات جاری ہوتے ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اب آتے ہیں پریس کانفرنس کے اوپر. آج کی پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر, سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ وہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب وہ وہاں پر موجود تھے. اور آج انہوں نے یہ بات کی ہے. سب سے پہلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں, ایک 15 تاریخ کو, ایک 16 تاریخ کو, ایک 17 تاریخ کو. تو قانون کے مطابق 3 دن کے اندر جو امیدوار ہیں انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے. تو ہم ہر جگہ پہ, یعنی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ وفاقی سطح پہ کسی اور پارٹی کے ساتھ, خیبر پختونخوا میں کسی اور پارٹی کے ساتھ, پنجاب میں کسی اور پارٹی کے ساتھ, انہوں نے کہا جی تینوں جگہوں پہ, یعنی وفاق کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر, تینوں جگہوں کے اوپر سنی اتحاد کونسل میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی شمولیت اختیار کر لیں گے. تمام لوگوں کے ایفیڈیوٹ ہمیں موصول ہو چکے ہیں اور آج ہی الیکشن کمیشن کے اندر وہ جمع کروا دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک میں ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے, ہم ملک کے اندر کوئی فساد نہیں چاہتے, تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت کو یقینی بنائیں گے اور ہم یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے اندر چلے جائیں گے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم مخصوص نشستوں کے لیے وہاں پہ سفارشات پیش کریں گے, اپنی درخواست دیں گے. عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت بنا جاتی ہے جو بعد میں سنی اتحاد کونسل بنائے گی, دراصل قانون کے مطابق تو سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت بنے گی تو اولین طور پہ ہماری جو ترجیح ہوگی وہ ان تمام لوگوں کی رہائی کے لیے ہوگی جو اس وقت پابند سلاسل ہیں اور جنہیں پاکستان تحریک انصاف جو مستقبل قریب کے اندر, یعنی کل کی تاریخ میں اگر وہ تمام منظور ہو گئے تو یہ تمام امیدوار جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہوں گے, تو ان کی اولین ترجیح ان تمام لوگوں کو رہا کروانا ہوگا جن لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سیاسی کیسز ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پہ بوجھ نہیں بنیں گے, مسالک کی تقسیم میں نہیں پڑیں گے, ہم ان کا بوجھ اٹھائیں گے, ہم ان کے ساتھ تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ملک کے اندر بین المسالک جو ہے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے اندر بہتری اگر کوئی لا سکتے ہیں تو یہی لوگ لا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ
ہمارا یہ اتحاد پرانا ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل میں جانا ہمیں سوٹ کرے گا, تو میری یہ سفارش تھی ان کے آگے, تو اسی سفارش کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ سنی اتحاد کونسل میں جانے والے ہیں. ہمارا اتحاد قائم و دائم رہے گا. ہمارا اتحاد کسی مسند کے لیے نہیں ہے, کسی حصے داری کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ کے لیے ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہے, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. تو اس وجہ سے یہ سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں. اس کے اوپر جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ گوہر صاحب یہ بات مانتے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب بھی, کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے ہم پلی رکھیں گے. اس ضمن کے اندر الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سے موصول شدہ لسٹیں ہوتی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تبدیلی والی بات تو سبھی مانتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ بھی ہمیں نظیر ملتی ہے کہ ماضی کے اندر اگر کسی پارٹی کی امید سے زیادہ نشستیں آ جاتی تھیں تو پھر اس لسٹ کے اندر اضافہ ضرور ہو سکتا تھا. ہاں, پرانے نام ترجیحات کی بنیاد کے اوپر تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اندر اضافہ ہو سکتا تھا. وہ اضافہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں آ گئی ہیں, تو مخصوص نشستوں کے لیے ہم نے جو آپ کو اپلائی کیا ہوا تھا جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں, تو اس کے اندر آپ یہ اضافہ کر دیں کیونکہ نشستیں بڑھ چکی ہیں, تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے. ہاں, وہ نام مائنس نہیں ہو سکتے جو نام پہلے سے وہاں پہ درج کیے گئے ہوں. ترجیحی لسٹوں کے اندر وہ اور نام ایڈ ہو جائیں گے اس کے آگے. تو جب اور نام ایڈ ہوں گے, کیونکہ ماضی میں اس کی نظیر موجود ہے, جب اور ناموں کا اضافہ ہوگا تو اسی بنیاد کے اوپر انہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر نمائندگی مل جائے گی. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کسی ایک شخصیت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا, یہ کسی ایک شخصیت پہ نہیں ہوا, یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور پھر بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور ان کے فیصلے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل جائیں, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ. تو اس بنیاد کے اوپر یہ اتحاد پرانا ہے, اب کا نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہے, نئے اتحاد کے مندرجات کیا ہوں گے اور اس کا منظرنامہ مستقبل میں کیا دیکھنے کو ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں یہ 8 سال پرانا اتحاد ہے اور اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو یہ جب پارٹی کے اندر شامل ہوں گے تو یہ لوگ یہی ہیں. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد رہتا, لیکن مستقبل میں وہ پھر سے اتحاد ہوگا. فی الوقتی طور کے اوپر قانونی منظرنامے میں یہی ایک آپشن تھا جس آپشن کو اویل کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ آج اس کی سماعت تھی, وہ واپس ہو چکی ہے درخواست, لیکن درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کیس کو ہم ضرور سنیں گے. چیف جسٹس کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بذریعہ متعلقہ ایس ایچ او درخواست گزار کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم منظر عام پہ آیا. ملک میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کالعدم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی درخواست واپس لے لی گئی, جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کو ہر صورت سنیں گے, درخواست گزار کو عدالت میں پیش کریں. اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جو اس کی سماعت کر رہا تھا, جس میں جسٹس محمد علی مظہر موجود تھے, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ موجود تھیں. اور یہ درخواست جو تھی یہ ایک علی خان صاحب تھے جن کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات اور ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی استدعا کی گئی تھی. اور انہوں نے اس درخواست کے اندر یہ کہا تھا کہ 30 دنوں میں عدلیہ کے آروز کی زیر نگرانی آپ یہ دوبارہ انتخابات کروائیں. دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار علی خان کہاں پہ ہیں, جبکہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ درخواست گزار نے تو 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل دائر کر دی تھی. عدالتی معاون نے یہ بتایا کہ درخواست گزار سے نوٹس کی تعمیل کے لیے فون اور ایڈریس کے اوپر ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ پہلے درخواست دائر کر دی جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیا محض تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اپنے آپ کو تشہیر کے قابل بنا لیا جائے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پہ پیش کریں, یہ کیس ہم چلائیں گے. درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہی خود میڈیا پہ جاری کر دی تھی, جبکہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس موقع کے اوپر یہ کہا کہ انتخابات سے متعلق درخواست جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے لیے دائر ہوئی تھی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس موقع کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا, عام طور پہ درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی, اور یہاں پہ درخواست دائر ہوئی, درخواست گزار سے آپ بذریعہ فون دوبارہ رابطہ کریں. اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا. کیا پتا کہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی تھی یا نہیں کی تھی, کیا پتا کہ بعد میں آ کر درخواست گزار یہ کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی تھی. تو اس لیے درخواست گزار کو بلا کے لائیں. چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بذریعہ متعلقہ ایس ایچ او درخواست گزار کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کیس کی سماعت آج ہی درخواست گزار کے آنے پہ ہوگی, لیکن
جب آج درخواست گزار پیش نہیں ہوا، بعد میں پھر سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی جو درخواست تھی اس پہ سماعت جو ہے وہ 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار علی خان صاحب کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار جو ہے اس نے خود کو اپنا ادارے کا ایک سابق اہلکار بتایا ہے، تو وہ یہاں پر آ کے پیش ہو اور اسے اس کی توجہ بیان کرنی چاہیے کہ پہلے اگر درخواست دائر کی تھی تو کیوں دائر کی، اور اگر اسے واپس لیا گیا ہے تو کیوں واپس لیا گیا۔ تو آج کے ڈیولپمنٹس میں اسلام آباد والی ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو لوگ ہیں ان کا سنی اتحاد کونسل میں چلے جانا یہ سب سے اہم ہے، اور تیسری یہ درخواست اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز میں یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے، اکثریت بنتی ہے، مخصوص نشستیں ملتی ہیں، تو کس حد تک اکثریت مل پاتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔